نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا يؤاخذهم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ قرآن مجید کے اندر آداب معاشرت، آداب معیشت، آداب زندگی شروع ہو چکے ہیں۔ پیچھے بھی کافی حد تک زندگی کے بارے میں بیانات تھے، لیکن یہ خصوصی طور پہ مردوں اور عورتوں کا خاص مسائل، مباشرت ہوئی یا طلاق ہوئی، نکاح ہوا، وہ شروع ہیں دوسرے پارے میں، وہی ہم پڑھ رہے ہیں اور انہی کا سلیس سا، سادہ سا، آسان سا صرف ترجمہ بیان کریں گے۔ تفسیرات آپ نے دیکھنی ہوں تو جو بھی آپ کے پاس قرآن پاک مہیا ہے، پڑا ہے گھر میں تفسیر والا، اس سے آپ خود استفادہ کریں اور بہت آپ کو قرآن پاک کی سمجھ آئے گی۔ کیونکہ میں لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ سلیس سا ترجمہ جو بتاتا ہوں نا، بڑا آسان بتاتا ہوں، اس لیے اس کو سمجھنا قرآن پاک کو بہت آسان ہے۔ باقی دل میں یا آپ کے ذہن میں کوئی ہوا قرآن پاک کا بڑا مشکل ہے، فلاں ہے، ڈھینگ ہے، تو یہ ہوا نکال دیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا۔ رب کہہ رہا قرآن پاک کو ہم نے آسان کر دیا، یہ کوئی مشکل نہیں۔ احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے،
بالکل جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو اللہ تو ہمارے پاس نہیں نہ آئے گا۔ اللہ تو کسی نبی کے پاس بھی نہیں آیا، جلوہ دکھایا ہے تو آقا علیہ السلام کو عرش پہ دکھایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ دکھایا ہے، باقی سارا کام جبریل نے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، سارے تمام انبیاء کے پاس آئے ہیں جبریل امین، وہ تشریف لاتے رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی کوئی کہے کہ اللہ مجھے بتاتا ہے یا اللہ ہی بتا رہا ہے، تو وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ کردار کے لحاظ سے بھی نچلے درجے کا آدمی ہو، وہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ مجھے بتا رہا ہے، تو وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی ولی اللہ بھی یہ کہنا کہ اللہ مجھے بتا رہا ہے، تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں، اللہ کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں، یہ کہے کہ یہ اللہ بتا رہا ہے، یہ قرآن اللہ بتا رہا ہے، تو آمنا و صدقنا۔ قرآن کا جو پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے گفتگو کرنا، تو اس میں آداب زندگی جو ہے وہ بیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے اندر جو بھی نظام بیان ہوا ہے اس کو اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو پہلا کلمہ ہی نہیں آتا، اور کبھی یاد بھی کر لے، کس کو آ بھی جاتا ہے، وہ بڑا فخر کرتا ہے کہ مجھے دعائے قنوت آ گئی ہے، فلاں ہے، ڈینگ ہے۔ اسمبلی میں آدمی پہنچے تو کم از کم حافظ قرآن تو ہو، عالم دین ہو۔ عالم دین کو تو ہم لوگ پسند نہیں کرتے، حالانکہ سارے جب ماحول ہی ایسا ہو، سب دین پڑھیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا دین ہو، ہماری معیشت و معاشرت دین ہو، تو ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ جب ہم نے غیروں کی تعلیم کو اپنا لیا، اب دین جو ہے وہ ہمارے ناسور ہو گیا۔ حالانکہ پڑھتے کلمہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دین پہ چلنا مشکل ہو گیا، اور سب سے زیادہ مشکل ہماری میڈیا نے بنا دیا۔ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اب ہم قرآن پاک کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات میں، اپنی قسموں میں، اپنے معاملات میں قسمیں اٹھا کے اللہ کی ذات کو نشانہ نہ بناؤ۔ کوئی چیز بھی فروخت کر رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ نے منع فرمایا۔ ہر معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا کر اپنا ایمان خراب نہ کرو۔ ہاں، یہ کتنا سخت لفظ ہے، یہ لفظ بھی فعل نج کا جمع کا صیغہ، وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ بناؤ اللہ کو عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُم، نشانہ بنانا، ایمانکم اپنی قسموں کا، اللہ کو اپنی قسموں کے لیے قسمیں اٹھا کر اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے ایسا نہ کرو۔ عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُم، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، یہ کہ تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ وتصلحوا، یا اصلاح کرو تم بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو قسم قرآن تو بعد کا مسئلہ ہے، پہلے ویسے ہی صلح صفائی کرنے کی کوشش کرو، قسم قرآنوں پہ نہ جاؤ۔ اور
اور اسے بھی قسم قرآن سے یا ایسے کام کرنے سے روکو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تتقوا، ڈرو اللہ سے، ڈرو، تتقوا، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، وتصلحوا بین الناس، اور صلح کراؤ لوگوں کے درمیان۔ ہر وقت اصلاحات نہیں ہے، صلح بھی ہے، صلح کرانا، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانا۔ لڑائی جھگڑے کی تضاد جو ہے وہ صلح ہے، لڑائی جھگڑے کی تضاد صلاحات نہیں ہے۔ وتتقوا، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، وتصلحوا، اور اصلاح کرو، صلح صفائی کراؤ، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت، تمہارے اعمال، تمہاری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، تمہارے دل کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں، ان کو بھی سننے والا ہے۔ واللہ سمیع، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب یہ اللہ کا کرم یا اللہ کی رحمت یا اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہاری قسموں کی وجہ سے پکڑتا نہیں، اگر پکڑ لے تو تمہارا کیا کہتے ہیں کہ ستیہ ناش ہو جائے۔ یہ اللہ کی مہربانی، اللہ فرما رہا ہے لا یؤاخذہم اللہ باللغو، جو بات تم لغو ادھر ادھر کرتے ہو اللہ کی، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، تمہیں پکڑتا نہیں، فی ایمانکم، تمہاری قسموں کی وجہ سے، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن اللہ تعالیٰ پکڑے گا تم کو، بما کسبت، جو کچھ تم نے عمل کر دیا، جو کما لیا، قلوبکم، یا بٹھا لیا تم نے دشمنی کے ارادے اپنے دلوں میں، جو کچھ کمایا تم نے اور تمہارے دلوں نے، زاد راہ سے کماتے ہیں دل تمہارے، وہی جو کچھ تم نے کمایا، تمہارے دلوں نے کمایا، اللہ اس پہ مواخذہ کرے گا۔ پھر بھی اللہ نے کرم فرمایا واللہ غفور رحیم، اور بندے تو اللہ کے نام کو ایسے قسمیں اٹھا کے جھوٹی لوگوں کو تسلیاں دیتا ہے، اس سے باز آ، ایسے جھوٹی قسمیں نہ اٹھایا کر۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اور وہ عورتیں یا مرد، یعنی انسان جو ایلا کرتے ہیں، اپنی عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، تربص 4 اشہر، اور عورتوں کو انتظار کرواتے ہیں 4 مہینے تک، لڑکے اپنے بیوی کے پاس نہ گیا، اس کو خوش نہ رکھا، اس کو خرچہ نہ دیا، تنگ کیا، اللہ تعالیٰ یہ بھی آداب معاشرت فرما رہا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے ہے، یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، یا علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں لڑ کر اپنی عورتوں سے، انتظار کرواتے ہیں عورتوں کو 4 اشہر، 4 مہینے تک،
فَإِنْ فَاؤُوا، پس وہ اگر پھر لوٹ آئیں اپنے ازواج کے پاس، فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے کہ ایسے ہی نہ لڑتے رہا کرو، گھر میں کوئی صلح صفائی بھی رکھا کرو۔ تم اگر ایسے کرتے ہو تو پھر تم اپنی عورتوں کو اپنے پاس لے آتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تم پر کہ وہ بخشنے والا غفور رحیم ہے۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آداب معاشرت میں بیان فرمایا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر تم نے یہ ارادہ کاری لیا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو یا اپنی اپنا طلاق دینی ہے، تو پھر یہ بھی بات یاد رکھو کہ نجائز اگر تم نے کیا، نجائز اگر تمہارا کوئی ایسا مسئلہ ہے، اگر تم نجائز طلاق دے رہے ہو، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ تمہارے ذہن میں ہو بات کہ ایسے عورت کو تنگ نہیں کرنا، ایسے ہی نہیں۔ آگے لفظ آ رہے ہیں، آگے چلیں گے کہ اگر ایسا ارادہ تم نے کر لیا ہے تو پھر عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ان پر تہمتیں نہیں لگانی، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، جیسے تم دشمنی میں آ کر بکواس کرتے ہو، یہ غلط ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر تم نے ارادہ کاری لیا ہے تو پھر بھلائی سے کرنا چاہیے، اور تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے، اگر تم کر رہے ہو ایسا تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جو کچھ تم منہ سے پھول بکتے ہو، جو تم الزام لگاتے ہو، جو تم ان کے ساتھ کرتے ہو، ان کو جس طرح تم تنگ کرتے ہو، تو یہ ذہن میں تمہارے کیوں نہیں بات آتی کہ اگر میں کوئی غلط بکوں گا، غلط بات عورت کے خلاف کروں گا، ان کو تنگ کرنے کے لیے کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے وہ میری بات کو سننے والا ہے، سننے والا ہے۔ اور نجائز طور پہ اگر میں طلاق دوں گا اور اس کو تنگ کرنے، اس کے گھر والوں کو تنگ کرنے، یا اس کو کوئی چیز بٹورنے، یا اس سے کچھ نہ کچھ اور منگوانے کے لیے ایسا کروں گا، تو علیم بھی ہے اللہ، وہ جانتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے، جو تیرے ذہن میں ہے نا خباثت، اس خباثت کو بھی وہ جانتا ہے، اور اس خباثت کو دور ہٹا کر، اور جو تو ان کو تنگ کرتا ہے اس کو دور ہٹا کر، جو عزم کیا تو نے اس پر پورا اتر، تنگ نہ کر۔ تنگ کرنے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آداب معاشرت، اور خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب میں بہترین اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ تم میں سب میں سے اچھا آدمی ہے۔ اور پھر اگلا ارشاد نہ کرے فرمایا کہ تم سب سے اچھا میں ہوں، کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں۔ یہ ہے آداب معاشرت گھر کے، اور آداب معاشرت کو حقوق العباد کہا گیا ہے، جس کا تم بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی بھی کرتے ہو، اور دوسروں کو نشانہ کرتے ہو، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، خود اپنی وہ کہتا ہے پنجابی کا وہ آدھی منجی تھلے کبھی ڈگوری نہیں پھیری، تو کبھی اپنے چارپائی کے نیچے بھی ذرا لاٹھی گھما کے دیکھو نا کہ میں کیا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوں۔
اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہوں، انہی کا تو سوال ہونا ہے جن کا تو چھوٹا سا ایک تیرا کنبہ اور سربراہ بنایا اللہ نے. باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. یہ آداب معاشرت ہمیں سیکھنے چاہیے اور قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے نا وہ اچھی طرح ذہن میں بٹھانا چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس بات پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اگر کوئی کسی کو زیادتی کروں گا تو میرا رب سن بھی رہا ہے اور میرا جب رب جانتا بھی ہے. جو میرے سینے میں یا دل میں وسوسے اٹھتے ہیں کسی کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ میرا رب اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے اندر جو آداب حقوق خانہ اور حقوق العباد بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلیات و آفات سے محفوظ فرمائے. اللہ یہ جو کرونا وائرس پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی سب کو محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.